السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام ہمارے سننے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، ہم وضو کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے ہم نے وضو کا مکمل طریقہ پڑھا، پھر وضو کے فرائض پڑھے، پھر وضو کی سنتیں، پھر وضو کے مستحبات، وضو کے بعد دعا، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو وضو توڑنے والی چیز ہے وہ ہے پاخانہ، یعنی واش روم چھوٹا یا بڑا جب ہم نے کیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، اسی طرح خون اور پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا۔ اب یہ بات عام عوام کو پتہ نہیں ہوتی کہ کیا خون نکلنے سے یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یا ہم واش روم کریں یا ہوا خارج ہو جائے یا سو جائیں، بس دو تین وجہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں خون نکلنا اور پھر صرف نکلنا نہیں، نکل کر بہہ جانا، جیسے پانی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے بہتا ہے، اسی طرح اگر خون نکلا اور ادھر ہی رکا رہا، یعنی کٹ اتنا چھوٹا ہے کہ بعض دفعہ میں ذرا سے کوئی چیز لگتی ہے تو وہ خون ادھر ہی رک جاتا ہے، آگے بہتا نہیں۔ اگر رکا رہا وہاں اپنی جگہ سے نہیں، جس جگہ پہ زخم لگا وہاں سے آگے بہا نہیں ہے، اتنا کم ہے، اتنا کم خون نکلا ہے، تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، یعنی زخم تو ایک جگہ پہ ہے لیکن وہ بہہ کے آگے چل پڑا ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے وہ پیپ ہو، چاہے وہ دانوں کے اندر سے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے وہ ہو یا خون ہو، ان تینوں چیزوں کی وجہ سے جب وہ نکلیں اور بدن پر بہہ جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ اور منہ بھر کے کہہ آنا، اب منہ بھر کے کہہ آنا اور کہہ آنے میں بڑا فرق ہے۔ کہہ کسے کہتے ہیں؟ الٹی کو کہتے ہیں، وومٹ۔ تو ایک ہوتی ہے تھوڑی سی الٹی، جسے ہم یعنی ہلکی سی اگر کوئی ہمیں الٹی آ گئی، اس سے نہیں۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ ہم اسے روکنا چاہیں تو روک نہ پائیں، اور بہت زیادہ یعنی جو کچھ کھایا سارا کچھ باہر نکل آئے، اسے کہا جاتا ہے منہ بھر کے کہہ آنا۔ اس سے یاد رکھے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ میں تھے ہم تو ہمارا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اب یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیٹ کر صرف سوئیں گے تو پھر ہی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جس طرح ہم چرپائیوں پہ سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس نے پیچھے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یا دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، کسی پہاڑی کے ساتھ بیٹھا ہے تو ٹیک لگائی ہوئی ہے، مسافر بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، جہاز کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس نے پیچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر کوئی نماز کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں تحیات پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے تحیات پہ بیٹھا ہے، سو گیا، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی سونے میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ ٹیک لگا کے سوئے، چاہے بیٹھ کے سوئے چاہے لیٹ کے سوئے، دونوں صورتوں میں وضو جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے بھی اکثر ہماری عوام نہ واقف ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے نماز میں کہکا مار کے ہنسنا، کہکا اس ہنسنے کو کہتے ہیں جس میں آواز پیدا ہو اور دوسرے اپنے کان بھی سن لیں اور دوسروں کے کان جو ہیں وہ بھی سن لیں، یعنی جب ہم ہنسیں تو اس کی آواز ہا 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 کر کے اس طرح ہنسیں تو پھر جا کے ہماری جو ہے نماز ٹوٹ۔ اگر کوئی مسکرایا، کوئی ایسی بات ہوئی، صرف اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، نماز کے اندر تھا، تو اس کا جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا۔ نماز کے بعد تو چاہے آپ کہکا مار کے ہنسیں چاہے مسکرائیں، یہ وہ حکم نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم ہنس پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، اس بات کو ایسے نہیں سمجھنا، بلکہ ایسے سمجھنا ہے کہ اگر ہم نماز میں تھے اور نماز کے اندر ہم کہکا مار کے ہنسے تو ہمارا وضو جو ہے وہ
ٹوٹ جائے گا۔ اس میں چھوٹے بچوں کو جو ہے تھوڑی سی چھوٹ ہے، وہ اگر ہنس بھی لے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر بالغ بچہ یا بچی ایسا عمل کریں نماز کے اندر ہنسیں تو ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اب اس کو بھی عام عوام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بے ہوش ہونا سے کون سا وضو ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ہوش میں تھا اور بیٹھے بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو وہاں گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اب وہ ہوش پہ آیا، اس پہ لازم و ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح دختی آنکھ سے پانی کا بہنا، اب یہ بھی عام لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید یہ بھی وضو توڑنے والی بات نہیں ہے۔ تو جو خراب آنکھ ہو، ویسے اگر کوئی آنسو نکل آئے، اب بچے کلاس میں پڑھتے ہیں، استاد مارتے ہیں، پھینٹی لگا دیتے ہیں، بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب خراب آنکھ ہو، سرخ ریڈ ہماری آنکھیں ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، اس وقت جو پانی اسے نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک بھی ہوتا ہے، جیسے خون وغیرہ کا حکم ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ تو آنکھ سے اگر پانی نکل آئے اور پھر باہر بہہ جائے، ایک تو صرف آنکھوں میں ہی رہے تو وہ نہیں، بہنا یعنی آنکھوں سے نکلا اور اتنا زیادہ پانی تھا کہ وہ بہنا شروع ہو گیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا جو وضو جو جس کی آنکھ خراب ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ وضو کے مسائل تھے، وہ مسائل جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امید ہے ہمارے تمام طلباء کرام جن کے لیے ہم اسپیشل ویڈیو بناتے ہیں ان کو اور تمام سننے والوں کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسا مزید جو ہے کام کرنے، یعنی مزید نیکی کے جو پیغام اس کو عام کرنے کی توفیق دے، اور آپ جو سننے والے ہیں آپ کو خود سن کر آگے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی اللہ توفیق دے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ، کچھ نئے مسائل کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔